میری پہلی کہانی لگ بھگ اس ایج میں لکھی گئی تھی جب میں تیسری کلاس میں تھا، 7-8 سال کا ہوں گا۔ اس کہانی کا نام تھا روزے کی خوشبو۔ اچھا، روزے کی خوشبو اپنے پرائمری اسکول میں نے لکھی تھی، اور ہمارے اسکول میں ایک بورڈ لگا کرتا تھا۔ ہماری ٹیچر تھیں جو اسکول کا رسالہ نکالتی تھیں، وہ بورڈ پر چسپا کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے میں نے وہ کہانی لکھی تھی، اور وہ ہماری ٹیچر نے بہت اچھی رائٹنگ میں کتابت کر کے اور بورڈ پر لگائی تھی، تو وہ سب سے نمایاں طور پر لگائی گئی تھی، اور اس کہانی پر میرا نام محمد اختر لکھا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے فن فلکس پر، جس کی تجویز ہمارے دوست صحافی عمران یوسفزئی نے دی ہے، اور وہ سبھی کو پسند آیا، تمام ممبرس کو۔ اور وہ یہ ہے کہ میری پہلی کہانی، کہ ہر رائٹر جو آج اتنے بڑے، جن کی ایک پہچان بن چکی پورے پاکستان میں، تو وہ رائٹرس کی جو آج اتنے بڑے ہیں، جب وہ بالکل پہلی ان کی کہانی کوئی بھی نہیں چھپی تھی، اور جب پہلی کہانی چھپی تو وہ کون سی تھی، کس رسالے میں چھپی، اور وہ اس کا نام کیا تھا، اس کہانی کا، اس رسالے کا نام کیا تھا۔ تو اس کے تحت ہمیں کئی ویڈیوز ہمارے جو دوست بھیج رہے ہیں، تو جو ہمیں ابھی ابن یاس بھائی نے بھیجی ہے، وہ ابن یاس محمد صاحب نے، کہ جن کا نام میرے خیال میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور وہ معروف حتیم ہے، لیکن خود کو غیر معروف بھی کہتے ہیں، وہ کافی معروف ہے۔ وہ صرف صحافی ہی نہیں، رائٹر ہی نہیں، بلکہ ڈرامہ نگار بھی، بے شمار ڈرامے انہوں نے ٹی وی پہ چینلز پہ آپ ان کے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل وہ پبلشنگ بھی کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس مقام تک پہنچے، لیکن انہوں نے پہلی کہانی جب لکھی تو وہ کیا تھی، کون سی تھی، نام کیا تھا، اور کس رسالے میں چھپی یا کہاں چھپی، کیا یہ خود آپ ان کی زبانی سے۔ السلام علیکم، میرا نام ابن یاس ہے، میں بچوں کا رائٹر ہوں، بڑوں کے لیے بھی لکھتا ہوں۔ ایک ریل آپ نے پہلے بھی فن فلیکس پہ دیکھی ہوگی۔ ارشد عادل نے مجھ سے کہا ہے کہ میری پہلی کہانی کے حوالے سے کچھ یادیں شیئر کروں۔ میری پہلی کہانی لگ بھگ اس ایج میں لکھی گئی تھی جب میں تیسری کلاس میں تھا، 7-8 سال کا ہوں گا۔ اس کہانی کا نام تھا روزے کی خوشبو۔ اچھا، روزے کی خوشبو اپنے پرائمری اسکول میں نے لکھی تھی، اور ہمارے اسکول میں ایک بورڈ لگا کرتا تھا۔ ہماری ٹیچر تھیں جو اسکول کا رسالہ نکالتی تھیں، وہ بورڈ پر چسپا کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے میں نے وہ کہانی لکھی تھی، اور وہ ہماری ٹیچر نے بہت اچھی رائٹنگ میں کتابت کر کے اور بورڈ پر لگائی تھی، تو وہ سب سے نمایاں طور پر لگائی گئی تھی، اور اس کہانی پر میرا نام محمد اختر لکھا گیا تھا، بلکہ محمد اختر نہیں، اختر پرویز لکھا گیا تھا۔ اس زمانے میں اسکول میں میرا نام اختر پرویز ہوا کرتا تھا۔ وہ کہانی بعد میں کئی رسالوں میں شائع ہوئی، ساتھی میں بھی شائع ہوئی، اور امت میں بھی میں نے شائع کی تھی۔ اس کہانی جب بورڈ پر وہ کہانی لگی دیکھی تو عمومی بات ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے، مجھے کوئی ایسی خاص کوئی جذباتی پن نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بالکل عام سی بات ہے، جیسے میں اسکول میں اپنی کلاس میں سوالوں کے جواب لکھا کرتا تھا، تو ایک روٹین کی بات محسوس ہوئی۔ اور اس کے بعد کئی سال تک میری کہانیاں میرے دوستوں کے ناموں سے چھپتی رہیں رسالوں میں، اخبارات میں۔ ان میں سے کئی 2-3 نام تو بہت مشہور بھی ہو گئے تھے، میں وہ نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ بعد میں آگے چل کے وہ ان میں سے 2-3 رائٹر بھی بنے، تو میری کچھ کہانیاں ان کے ناموں سے شائع ہوئیں۔ اچھا، یہ روزے کی خوشبو جب ساتھی میں چھپی تو مجھے اس کہانی پر اپنی زندگی کا پہلا ایوارڈ ملا تھا، تو میرے لیے وہ کہانی بہت اہم ہے۔ جب وہ ایوارڈ ملا تھا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ارے یہ تو کوئی اچھی کہانی ہے، ورنہ تو ایک مجھے لگتا تھا روٹین، کیونکہ اس زمانے میں مقبول جہانگیر، جبار توقیر اور اس عزیز عصری وغیرہ کے ناول پڑھا کرتا تھا، ستار طاہر کے، اشتیاق احمد کے، تو کیونکہ وہ بہت عمدہ لکھنے والے تھے، تو ان کی تحریر کے مقابلے میں ان کے ناولوں کو پڑھتے ہوئے، اور ابن صفی کو بھی پڑھا کرتا تھا اسی زمانے میں، 3ری-4ری کلاس کے اندر، بلکہ میں تو ناول پڑھ چکا تھا، رومانی ناول پڑھ چکا تھا 7 سال کی عمر میں۔ ایک تاریخی ناول پڑھ چکا تھا التمش کے نام سے، التمش کا ناول تھا داستان ایمان فروشوں کی، وہ پڑھ چکا تھا۔ ایک رومانی ناول تھا ایک طرز تغافل، اور وہ پڑھ چکا تھا۔ تو مجھے اپنی کہانی کوئی اتنی کوئی بڑی چیز محسوس نہیں ہوئی، ایک روٹین کی بات تھی۔
اور شاید ابھی تک کوئی ایسی کہانی نہیں لکھی میں نے جس پر کچھ جذباتی محسوس ہوں یا بہت فخر محسوس کروں. مجھے لگتا ہے کہ میں ایک روٹین کا ایک عام سا رائٹر ہوں، اور دوسرے رائٹرز کی مجھے تحریریں پڑھ کر بہت حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ اتنا اچھا اور اتنا عمدہ کیسے لکھتے ہیں. ان میں حنیف سحر ہیں، کاوش صدیقی ہیں، علی مرتضیٰ تھا، مصطفیٰ ہاشمی ہے. یہ اس زمانے کے، اس عہد کے، 90s کے اور 80s کے رائٹر تھے. ان کی تحریریں پڑھ کر میں بڑا حیران ہوا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اس قدر عمدہ کیسے لکھ لیتے ہیں. مجھے اپنی کہانیاں کبھی بھی اتنی میچور، اتنی بڑی محسوس نہیں ہوئی. کچھ کہانیاں ہیں جو بعد میں جن پر مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ میں نے لکھی ہیں. لیکن وہ جو سوال ہے کہ پہلی کہانی کے طور پر، تو ایک نارمل سی مجھے محسوس، نارمل سا احساس تھا، نارمل سی خوشی تھی. جیسے اب میں ڈرامے لکھتا ہوں یا کوئی کہانی لکھتا ہوں تو ایک نارمل سی ایک روٹین کا مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے ایک روٹین کا کام کیا ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کہانی زندہ رہ جائے، میری شناخت کا سبب بن جائے، لیکن بس اتنا ہی، اور کیا کہا جائے.